بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارا فرسٹ پارہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا. بہت زیادہ کیونکہ یہ تفہیم القرآن ہے، ہم اس میں ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کریں گے، جسٹ کوئک ریویو لیں گے وہ میجر اینڈ بگ کانسیپٹس جو ہم نے کور کیا ابھی. تو منافق کے شخص کی کوالٹیز یہ نوٹ کرنی آپ سب کو بہت ضروری ہیں. یہ بے شک آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، لکھ لیں کہیں پہ. یہ کوالٹیز قرآن کے آپ کو اتنا کو میچور انسان بنائیں گی کہ آپ کو ایک منٹ میں انسانوں کے اندر سے منافقت کے جراثیم کو نکالنا آسان ہو جائے گا. میں نے یہ قرآن کی آیات آپ سب نے پڑھ لی ہیں، اس کے انڈرسٹینڈ کر لیا، میننگ تھیری کا سب کو پتہ ہے، اس لیے ہم اس کا صرف کوئک ریویو لیں گے. منافق شخص دو منہا ہے، دو منہ رکھنے والا شخص ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے اور دوسرے کے سامنے اور دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. کسی کے ساتھ بھی اس کی ہمدردی اور محبت وہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ اس کو اسی وقت آپ سے ہمدردی کرے گا جب اس کو فائدہ نظر آئے گا. بناوٹی گفتگو، خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ کیا ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے بیوقوف لوگ کے مان لاتے ہیں، اور یہ کہ آپ کے منہ پہ کچھ ہے اور پیچھے کچھ ہے. اور یہ حد سے زیادہ دنیا دار ہے، یعنی کہ کسی حوالے سے دنیا دار شخص کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے دنیا کے کسی بھی فائدے کو کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس کے لیے وہ کوئی اصول، کوئی اس چیز کا دھیان نہیں رکھتا کہ میرا اصول، میرے اپنا ایک ذات کا وقار، میری ایک مقام، ان چیزوں کو کیا اثر پڑے گا، ایک برا میری ذات پہ اثر پڑے گی یہ چیزیں. لیکن وہ دنیا دار شخص ہے. وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی کہ ایمان شک ہے، ایمان دل میں راسخ نہیں ہے. دل میں جب ایمان نہیں ہوگا تو وہ کسی صورت وہ بندہ صحیح راستے پر نہیں چل سکتا. تو ایمان اسی لیے بیسک کمپوننٹ ہے. قرآن حکیم سے فائدہ اٹھانے والے شخص کے ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس لیے وہ تکلیفوں کو بھی جھیل جاتا ہے اور ایک ہی سائڈ پہ رہتا ہے ایمان کے. اور سیکنڈلی وہ دنیا میں ہر صورت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، ایکسیل کرنا چاہتا ہے، اور ہر قیمت پر ایکسیل کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے اس کو کچھ بھی کیوں نہ قیمت پے کرنی پڑے. یہ کوالٹیز ایک ذہن میں رکھیے کہ ان دو وجوہات کی بنیاد پر وہ انسان اپنے اندر پھر یہ کوالٹیز کو ایڈاپٹ کرتا ہے. اب آپ نے اپنی سوسائٹی میں، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے کہ وہ کیا ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. اگر پائی جاتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو کنگریچولیٹ کریں کہ قرآن نے آپ کو زیادہ میچور کیا ہے، تو ان سے ہوشیار اور محتاط رہیں. دیکھیے جی، اب ہم آگے بنی اسرائیل، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کہانی اتنی لمبی چوڑی ہمیں پڑھائی ہے تو کسی وجہ سے ہی پڑھائی ہوگی نا، اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ چونکہ ہم لوگ سٹارٹ میں ہیں، ابھی کوئک ہم لوگوں کا ریویو چل رہا ہے، ہم کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کر رہے. تو کوئک ریویو میں یہ دیکھیں کہ جو گفتگو آپ نے پڑھی، بنی اسرائیل کی گفتگو کی عادتیں پڑھی، اس میں بہت امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بہت ناپسندیدہ چیزیں ہیں جو اللہ کو نہیں پسند. مطلب گفتگو کیسی کرنی ہے. مذاق، گفتگو میں بلا ضرورت مذاق ایڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ کچھ بھی ہو. اور ڈبل معنی والے الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کہ جیسے کوئی کزنس وغیرہ بیٹھے ہوتے تو لگا کے باتیں کرتے کس کو ہیں، سناتے کس کو ہیں، ڈوئل میننگ والے الفاظ. یہ وہ ان کی عادت تھی جو کہ اللہ نے ناپسند کی. نام ڈالتے تھے ایک دوسرے کے، جیسے رائنا، رائنا، چرواہے، مطلب الٹے ان کے ایک ٹیکٹکس تھے. پھر چسکے تھے ان کے اندر بہت. زبان کا چسکا ہی ہے نا یہ کہ آپ مزے کی باتیں سنیں اور ہنسیں. اور زبان کے چسکے تھے ان کو، زبان کا گفتگو کا بھی چسکا تھا، ویسے ان کو چسکے بڑے لگے ہوئے تھے کہ ہم تڑکے لائیں. اور یہ جو زبان کا جو یعنی کہ آپ کے ذائقے کا چسکا ہے، اگر اس کو آج آپ دیکھتے ہیں تو فوڈ چینز کو دیکھ لیجئے. اگر یہ اس گفتگو، مذاق، ڈوئل میننگ والے الفاظ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے کہ ہماری امت مسلمہ اس وقت کرنے کے کام کو چھوڑ کر اپنی جو بیان کی ایبیلٹی اس کو کہاں پہ یوز کر رہی ہے. پھر کمپلیکس دیکھ لیجئے اپنی امت مسلمہ کا اپنے بارے میں، اور غیر محتاط روش ان کی دیکھ لیجئے. حق اور باطل میں مکس کر کے بولتے ہیں. اس بات کو اگر آپ دیکھنا ہے تو آپ اس کی کیس اسٹڈی سارے ٹی وی کے اینکرز سے کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ٹی وی اینکرز ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی کمپلیکس دیکھ لیجئے، ریلیجیس کمپلیکس دیکھنا ہے، پولیٹیکل کمپلیکس دیکھنا ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی کہانی کوئی بڑی پرانی کہانی نہیں ہے. یہ آج کے دور کی امت مسلمہ کی اسکیننگ ہو رہی ہے. آگے اگر آپ صرف دو باتیں میں نے اس میں سے نکالی ہوں کہ ڈیٹیل نہیں، ہم کوئک ریویو لے رہے ہیں. بنی اسرائیل کا اپنی کتاب سے تعلق، امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ یہ تعلق کی وجہ سے وہ قوم ڈوبی تھی، جو کہ ہمیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ان کا صرف سطحی سا تعلق تھا، عام عوام اپنی کتاب کے علم سے بالکل جاہل، اور سب
کا سب برڈن انہوں نے کس پہ ڈال رکھا تھا؟ علماء پہ. علماء کیا کرتے تھے؟ وہ دین کو کاروبار بناتے تھے، کتاب کو چھوڑ کر جادو، ٹونے ٹوٹکے ان چیزوں کے پیچھے لگتے تھے، اور اپنی کتاب کا کچھ حصہ چھپاتے تھے اور کچھ حصہ ظاہر کرتے تھے. اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیس اسٹڈی کریں، اپنے امت مسلم کے علماء کو دیکھیں، عام عوام کی جہالت کو دیکھیں، ان کی اپنی اس چیز پر جم جانے کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ پھر کیوں نہ ہم بحیثیت امت زوال یافتہ قوم ہوں، کیونکہ ہمارے اندر وہ تمام کوالٹیز ہیں جو قرآن نے سکین کر دی کہ زوال یافتہ لوگوں کی ہوں گی. ابراہیم علیہ السلام کا کریکٹر، جی بہت ڈیٹیل تو ہم اس میں نہیں ڈسکس کرتے، ہم کچھ باتیں نکالتے ہیں. دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی زیادہ ذہین انسان تھے. اتنے ذہین انسان تھے کہ انہوں نے ان کا جو سوچنے کا انداز تھا وہ اپنی قوم سے بہت آگے کا سوچتے تھے، یعنی کہ وہ ایک ویژنری شخص تھے، ہائیلی آئیڈیلسٹک تھے. اس دور میں جب کہ وہاں پہ کوئی صحرا نہیں، کوئی صحرا میں کوئی آبادی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس وقت انہوں نے یہ ویژن کیا کہ یہاں پر آبادی بھی ہو، یہاں پر پھل بھی آئیں، یہاں پہ امن بھی ہو، یہاں پہ سب لوگ آئیں، ایک بے آباد شہر آباد ہو. تو یہ جو ویژن ہے نا، یہ سیکھیں ابراہیم سے. حضرت ابراہیم تنہا اپنے کاز کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. تو جو ہم آج مطلب لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کون ہے، یہ ویژن، یہ آئیڈیلسٹک. کیونکہ حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں جو بات میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سوچ اپنے مائنڈ میں ڈیولپ کریں، پھر کئی صدیاں بھی گزر جائیں، بلکہ ملینیمز گزر جائیں، ہزار سال گزر جائیں، اگر آپ نے سوچ اچھی رکھی ہے تو آپ کے نام کے ساتھ بے شک آپ کے مرنے کے بعد آپ کا وہ سلسلہ جاری ہوگا. تو یہ حضرت ابراہیم کی کیریکٹر میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پھر ایکشن. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعوے نہیں کیے، ان کی جو محبت تھی وہ سب ایکشن پہ مبنی تھی، جبکہ اس کے برخلاف بنی اسرائیل کی محبت صرف دعووں پہ مبنی تھی. تو یہ ایک اسٹارک ڈفرینس بھی ہم نوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کہ مسلم تھے، ہی واز اے مین آف ڈیڈز، ہی واز ناٹ جسٹ اے مین آف ورڈس. اور جب ان کو یہ کہا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ اللہ کے لیے مطیع ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو، اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، کیونکہ اس طریقے سے آپ کو ایک بات کو سمجھانا میرے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ میں ایک ٹیچر رہی ہوں شروع سے، تو مجھے جب تک اپنے پورے گیجٹس نہیں ملتے میرا فلو سٹارٹ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اتنی سی بات یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ابراہیم کی زندگی ایکشن ڈیمانڈ کرتی ہے. ابراہیم کی جو تھے وہ ویژنری تھے، وہ آج نہیں، وہ آئندہ سے کئی سال پہلے کا سوچتے تھے، اور وہ مسلم تھے. یہ 3 باتیں صرف میں نے نکال لی ہیں اس میں سے آپ کے لیے، کہ یہ 3 چیزیں تو ذہن میں رکھیے نا، کہ اس مطیع ہونا ہے، اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، اپنا کام کر کے دکھانا ہے، دعوے نہیں کرنے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صدیاں زندہ رہیں تو پھر ایک اچھا سوچ کے دنیا میں اس کے مطابق جتنا آپ سے ہو سکتا ہے عمل کیجیے. اللہ ہمارے علم اور عمل میں برکت ڈالے. السلام علیکم.